السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا یہ باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات چل رہا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک برطانیہ تعلقات۔ پاک برطانیہ تعلقات پیج نمبر 52۔ پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبۂ زندگی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا تھا۔ جب 1955 میں سینیٹوں کا معاہدہ طے پایا تو اس میں بھی برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے۔ 1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو 13 کروڑ روپے کا قرضہ دیا۔ 1961 میں برطانیہ نے سندھ طاس معاہدے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے مدد کی۔ برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45 کروڑ روپے کی رقم دی۔ اس کے علاوہ 1961 میں ریلوے ویگن خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ امداد دی گئی۔ اگلے برس 2 اور قرضے دیے گئے، جن میں پہلا 9 کروڑ دوسرا 13 کروڑ روپے کا تھا۔ یہ رقم بحری جہاز اور بسیں خریدنے نیز حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے دی گئی تھی۔ 1963 میں صنعتی قرضہ جات اور سرمایہ کاری کے لیے 13 کروڑ روپے کا ایک اور قرضہ دیا گیا۔ 1966 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہو گئے، جس کے تحت انتہائی نرم شرائط پر پاکستان کو 40 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ دیا گیا۔ پاکستان میں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے 1987 میں برطانیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے برطانوی امداد اور تعاون قابل ستائش ہے، یعنی تعریف کے قابل ہے۔ وزیر اعظم جونیجو نے اب برطانیہ کے دوسرے شہروں کا دورہ کیا اور برطانوی صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ 1999 میں پاکستان کے وزیر اعظم محترمہ بےنظیر بھٹو نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا۔ اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ 1989 میں پاکستان میں ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ اگرچہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کی شدید مخالفت کی، لیکن پاکستان کو دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دہشت گردی 9/11 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان، امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی بنا۔ 2002 میں دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2003 میں صدر جنرل پرویز مشرف لندن پہنچے اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی۔ صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے تنازع کشمیر یعنی کشمیر کے مسئلے کے حل میں تعاون کا مکمل یقین دلایا۔ 2005 میں دولت مشترکہ کا اجلاس یورپ کے ایک ملک جمہوریہ مالٹا میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شوکت عزیز نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے دوسرے ممبر ممالک نے پاکستان کی بھرپور امداد کی۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والے عالمی ڈونر کانفرنس میں دولت مشترکہ کی طرف سے مزید امداد کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نازک گھڑی میں دولت مشترکہ کے تمام ممبر ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ 18 فروری 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 2010 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات پر مبنی ہیں، کہ یہ تعلقات جو ہے آپس کے مفادات پر مبنی ہیں۔ 2011 میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن اور اس کا دوست ہمارا دوست ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں مستحکم یعنی مضبوط تعلقات ہیں۔ 2014 میں پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے اعظم کی لندن میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید مستحکم یعنی مضبوط بنانے کا عزم ارادہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب بھی سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ٹاپک گو کہ آپ کے مشقی سوالات میں نہیں ہے، لیکن بورڈ میں بعض اوقات یہ جو ہے وہ نوٹ کی صورت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ نماز قرآن کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔